لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کرے آپ صحت و تندرستی کی حالت میں ہوں۔ آج کل موسم سرما شروع ہو چکا، آج کل راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، دن کو روزہ رکھیے اور راتوں کو تہجد پڑھیے۔ خاص طور پر جن خواتین کے روزوں کی قضا دینے والی ہے تو وہ ان دنوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ویسے بھی آج کا جو ہمارا درس ہوگا اس میں روزے کے بارے میں ہم بہت کچھ پڑھیں گے، تو ان ایام سے ضرور فائدہ اٹھائیے، لمبی راتوں سے فائدہ اٹھائیے، چھوٹے دنوں سے فائدہ اٹھائیے۔ مسواک کی فضیلت اور فطری چیزوں کا بیان۔ حدیث نمبر 1197 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کے مشقت میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو پسند فرماتے تھے، لیکن آپ نے اسے فرض اس لیے نہیں قرار دیا کہ لوگوں کو کہیں مشقت نہ ہو۔ آپ کا اپنا طریقہ کیا تھا؟ ہر نماز کے لیے مسواک کرتے، بلکہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو آپ پہلا کام کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، آپ گھر آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے مسواک۔ رات کو نیند سے بیدار ہوتے، سب سے پہلا کام یہ کرتے مسواک۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو دنیا میں سے جانے سے آخری آپ کا عمل کیا تھا؟ مسواک کا۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، فرشتے بو سے تکلیف اٹھاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اناجی من لا تناجی، میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے۔ مراد کیا تھی؟ میرے پاس ہر وقت وحی آتی رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام فرماتے کہ آپ کا منہ صاف ستھرا ہو۔ ویسے بھی ذرا آپ تصور کریں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، منہ سے بو آ رہی، ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اس شخص سے ذرا برا لگ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی ذرا پرے ہو کے بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نماز میں اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، بہت غلط بات ہے، صحیح ہے؟ تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک، گھر آتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ اب یہ ہے کہ مسواک کرنی کیسے؟ عام طور پر لوگ آج کل دانت برش سے صاف کرتے ہیں، اور برش بھی وہ صرف دانتوں پہ کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پورے منہ میں کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یشو صفا ہو، آپ اپنا منہ اس کے ساتھ مانجتے، رگڑتے۔ تو مسواک دانتوں پہ کیجیے، دانتوں کے اوپر والی سائڈ پہ، دانتوں کی سائڈوں پہ، اوپر والے دانتوں پہ، مسوڑوں پہ، زبان پہ، حلق پہ، اوپر تالو پہ۔ آپ دیکھیں
کہ ہر جگہ پہ اتنی میل ہوتی ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا ہے، اور جب ہم مسواک کر لیتے ہیں منہ کا ذائقہ ایک دم سے فریش ہو جاتا ہے۔ تو دوبارہ آپ کو بتا دوں، دانتوں کو صاف کریں، دانتوں کو سائڈوں سے، اوپر سے، کناروں سے، اوپر والی دانتوں کی سطح، پھر زبان کو مسواک کے ساتھ اچھی طرح کھرچیں، تالو کو اچھی طرح صاف کریں، اپنے حلق کے اندر مسواک کریں، مسوڑوں کے اوپر مسواک کریں، کیونکہ یہ جو آپ کا سلائیوا ہوتا ہے، لعاب دہن ہوتا ہے، اس کا تعلق پورے منہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ پورے منہ کو ہی جب تک صاف نہ کریں منہ کی بدبو نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو آپ کے منہ سے او کی آوازیں آ رہی ہوتی، او، بالکل ایسے جیسے انسان کیا کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تب آواز آتی ہے جب آپ مسواک کو گلے میں کرتے ہیں، حلق میں اسے لے جائیے جتنی دور تک لے جا سکتے۔ تو یہ طریقہ ہے مسواک کرنے کا۔ عام طور پہ لوگوں کو ان تفصیلات کا علم نہیں ہوتا، برش صرف دانتوں پہ کیا اور کام ختم، حالانکہ وہ جو آپ کا لعاب دہن ہے، آپ کا سلائیوا ہے، وہ تو پورے منہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا مسواک کو مسوڑوں کے اوپر کیجیے، زبان پر، تالو پر، حلق میں، دانتوں کو تو خیر کرنا ہی کرنا۔ تو یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسواک کرنے کا۔ حدیث نمبر 1204، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطری چیزیں 5 ہیں، یا آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطری ہیں۔ دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، الفاظ تھوڑے سے فرق ہیں۔ ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھیں کٹوانا۔ تو یہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ سب سے پہلی بات ختنہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے ختنہ کرنے سے ہی انسان مسلمان ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو ختنہ نہیں کرتی، مسلمانوں کے لیے یہ واجب ہے۔ 7ویں دن مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے 7ویں دن نہیں کرایا وہ بعد میں کروا لے، لیکن اگر 7ویں دن کروا لیں تو یہ مستحب ہے۔ زیر ناف کے بال صاف کرنا، یہ بال جو ہیں شرمگاہ کے آس پاس ہوتے ہیں، بلوغت کے بعد آتے ہیں، اور ان کو بلوغت کی نشانی ہو، ان کو لازماً 40 دنوں کے اندر صاف کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں صاف کیے اس کے بعد نماز نہیں۔ اگر اہتمام یہ ہے کہ جب پیریڈ سے غسل کیا اس کے ساتھ بال صاف کر لیے، یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی آخری حد 40 دن ہے، اس کے بعد نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بال آپ کسی بھی کریم سے صاف کر سکتے ہیں، کسی پاؤڈر سے صاف کر سکتے ہیں، کریم سے صاف کر سکتے ہیں، ریزر سے صاف کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے اندر ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کے بالوں کو لوہا لگانا جائز نہیں ہے، جبکہ یہ جو میرے سامنے حدیث ہے اس میں الفاظ ہی یہ ہیں والاستحداد، لوہا استعمال کرنا۔ اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے زیر ناف بال صاف کرنا۔ اس کے لیے جو لفظ عربی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الاستحداد، لوہا استعمال کرنا۔ آپ ان کو ریزر سے بھی صاف کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط تصور ہے کہ عورت جی اپنے بالوں کو لوہا نہیں لگا سکتی، حدیث میں الفاظ یہی استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ آگے ہے بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ بغلوں کے بال جو ہیں ان کو اکھاڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویسے بھی بغلوں کے بال اگر اکھاڑ لیے جائیں تو یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے اور ناخن کاٹنا۔ انسان کے ناخن جو ہیں بڑی جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے ناخن کبھی کاٹ کے دیکھیں، میں کہتی ہوں 1 ہفتے کے اندر ہی بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جمعے کے دن ناخن کاٹ لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے سلسلے میں بھی اس بات کا اہتمام کیجئے کہ 40 دن تک اگر ناخن نہیں کاٹے نماز نہیں ہوتی۔
ہمارے ہاں بچیوں کو شوق ہوتا ہے ناخن بڑھانے کا، ان کے پر نیل پالش لگانے کا، تو یہ بات یاد رکھیے، آپ نے جتنا شوق پورا کرنا ہے 40 دنوں کے اندر شوق پورا کر لیجیے، 40 دنوں کے بعد پھر ناخن کو کاٹ دیجیے۔ اور مونچھیں کٹوانا، ان 5 احکامات پر اس طرح عمل کرنا چاہیے جیسے یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ طہارت اور نظافت کے اعتبار سے بھی ان کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث نمبر 1206 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ۔ مونچھیں کاٹنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کے میں مونچھوں کے لیے شوارب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شوارب جو شارب کی جمع ہے، اس سے ایسی مونچھیں مراد ہیں کہ جب انسان کے مونچھوں کے بال بڑھ جائیں تو جب وہ کچھ پانی پیے تو وہ مونچھیں بھی اس کے ساتھ، شاربہ کا معنی ہوتا ہے پینا، تو وہ بال پانی میں بھی وہ گر رہے ہیں، پانی میں بھی وہ گیلے ہو رہے ہیں، تو مونچھیں کاٹنا، اور مونچھیں کاٹنے میں مبالغہ کرنا، بالکل مونچھیں کٹتی تھیں۔ اور اس کے اپوزٹ داڑھی بڑھائی جائے۔ داڑھی اسلام کا شعار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ہمارے والدین قربان، فدا ہو ابی و امی، آپ کی بڑی خوبصورت داڑھی تھی، اور آپ ہمارے لیے ہر معاملے میں اسوہ حسنہ، رول ماڈل۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تحریک لبیک آپ نے دیکھی ہے آج کل، میرا خیال ہے آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک میں کتنے لوگ شامل ہیں، اور ان سب کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے، لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روزانہ بڑے اہتمام کے ساتھ گٹر میں بہایا جاتا ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کا حلیہ بھی اپناتا ہے، اس کا سٹائل بھی فالو کرتا ہے۔ جو لوگ کرکٹرز کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، ایکٹرز کے ذریعے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، وہ ویسے سٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو جوان طبقہ ہے وہ خصوصاً پاگل ہوا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی، یہ اسلام کا شعار ہے۔ اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ آپ کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ بہرحال اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ ہمارا اگلا باب ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تاکید، اس کی فضیلت اور اس سے متعلقہ مسائل کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وذلک دین القیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی طرف یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھا دین ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں، انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں۔ ان آیات سے 2-3 باتوں کی سمجھ آئی۔ پہلی بات یہ کہ نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن مجید میں اکثر ان دونوں کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ دوسری بات آپ کو کیا سمجھ آئی کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیں اور انہیں پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ زکوٰۃ کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ انسان کے اخلاق اور مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ 4 چیزوں پہ عام طور پہ فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کرنسی یا سونا چاندی، نمبر 2 پیداوار، نمبر 3 مویشی، نمبر 4 اموال تجارت۔ جہاں تک تعلق ہے سونا چاندی کا، تو جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو اور اس پر سال بھی گزرا ہو
کیونکہ سال کا گزرنا بھی لازمی ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ لازمی ہے۔ اور جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کرنسی موجود ہو اور اس پہ سال بھی گزرا ہو، اس کرنسی پہ بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور یہ 2.5% ہوگی، اس کی شرح 2.5% ہوگی۔ نمبر 2، پیداوار پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو زمین سے اگتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ نہیں ہے، جبکہ کرنسی کی زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ تھی۔ یہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ نہیں ہے، بلکہ یہ جب فصل اگے گی تب یہ زکوٰۃ ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق دے دو جس دن تم اسے کاٹتے ہو۔ سال میں 2 فصلیں ہوئی ہیں 2 دفعہ حق دینا پڑے گا، اور سال میں 3 فصلیں ہوئی ہیں تو 3 دفعہ حق دینا پڑے گا۔ اگلی بات، یہاں زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ 10% ہے۔ مال میں، سونے چاندی میں تو 2.5% ہے، یہاں زکوٰۃ کی شرح 10% ہے۔ اگر زمین بھی اللہ کی اور پانی بھی اللہ کا، یعنی بارش کے ساتھ وہ زمین سیراب ہوتی ہے، تو 10واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوگی، 10واں حصہ اللہ کا ہوگا، اور اسی کو عشر بھی کہتے ہیں۔ عشر کا مطلب 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر زمین اللہ کی اور پانی آپ ٹیوب ویل کے ذریعے ارینج کر رہے ہیں، پانی آپ نہروں کے ذریعے ارینج کر رہے ہیں، بارانی زمین نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ کی شرح نصف عشر یعنی 5% ہوگی۔ پانی بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، تو 10% شرح ہے۔ اور اگر زمین اللہ کی اور پانی بندے نے خود انتظام کیا ٹیوب ویل کے ذریعے، نہروں کے ذریعے، یا کوئی اور سسٹم ہے، تو پھر 5%، نصف عشر۔ اب تیسری چیز، مویشیوں میں زکوٰۃ، اس کی ساری ڈیٹیلز احادیث میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے احکامات بڑی تفصیل سے دیے ہوئے ہیں، چونکہ اس دور میں ان پر عمل بھی ہوا، تو ساری تفصیلات موجود ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اموال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اموال تجارت سے کیا مراد ہے؟ آپ سوئی بیچ رہے ہو، سوئیوں کا کاروبار کر رہے ہو، یا ہوائی جہازوں کا کاروبار کر رہے ہو، اموال تجارت آپ کے جتنے بھی ہوں گے سال میں ایک دفعہ سب کو اکٹھا کر لیں، جتنا آپ کا سرمایہ دکان میں ہے، جتنا آپ نے کوئی ادھار مال دیا ہوا ہے، کوئی آپ نے را میٹیریل خریدا ہوا ہے، کوئی آپ کا پیسہ بینک میں موجود ہے، کسی کا نے آپ کا ادھار دینا ہے یا آپ نے کسی کا ادھار دینا ہے، یہ سارا اکٹھا کر لیں۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس پہ بھی 2.5% کے حساب سے، وہی جو کرنسی کی زکوٰۃ کا حساب تھا، 2.5% کے حساب سے ایک دفعہ زکوٰۃ دے دیں۔ یہ انسان کے اخلاق کو بھی پاک کرے گی اور انسان کے مال کو بھی پاک کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے مختصر سا آپ کو بتا دیا ہے، یہاں پہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، زیادہ تفصیل پھر ہماری کلاسز میں ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 1208، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا جس کے سر کے بال پراگندہ تھے۔ ہم اس کی آواز کی بن بناہٹ سن رہے تھے، لیکن اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ آپ کے قریب ہو گیا۔ وہ اسلام کی بابت آپ سے سوال کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو خوشی سے پڑھے، یعنی نفل نماز پڑھ لے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ تہجد ہے، اشراق ہے، سنن راتبہ ہے، یہ تمام نفل۔ آپ نے پھر فرمایا اور رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس مہینے کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پہ روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو خوشی سے نفلی روزے رکھے، یعنی رمضان کے روزے تو فرض ہوئے، اس کے علاوہ آپ نے شوال کے روزے رکھے ہیں۔ آج ہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہر مہینے میں یا میں 20 کے روزے رکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ ہے، یہ عرفہ کا روزہ ہے، یہ تمام نفلی روزے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا اس مہینے کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو خوشی سے نفلی روزے رکھے۔ راوی نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ اور فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ یعنی زکوٰۃ میں نے آپ کو بتایا ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ انسان کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، انسان کے گھوڑے اس کی سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے گھر کی استعمال کرنے والی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج کل گھر اتنے مہنگے ہوتے ہیں، آج کل الیکٹرانکس جو آتی ہیں لاکھوں کی آتی ہیں، لیکن جو چیز انسان کے استعمال میں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اس چیز پر ہے جو انسان کی بچت ہے، اور نمبر 2 اس پر 1 سال بھی گزرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے، یعنی زکوٰۃ تو فرض ہے، باقی نفلی صدقہ ہے، کوئی خوشی سے کر لے تو اچھی بات، نہیں کرے تو گناہ نہیں۔ باقی ایک بات ضرور ہے، یہ نوافل جو ہیں یہ فرائض کی کمی پوری کرتے ہیں، کوئی فرائض میں کمی رہ گئی تو اس کو پورا کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، فرائض سب سے پہلے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو فرائض ادا نہیں کرتا وہ نفل جتنے مرضی کرتا رہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے فرائض ادا کریں، پھر نوافل کی طرف آئیے، خواہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ اس شخص نے یہ کہتے ہوئے پیٹ پھیری، اللہ کی قسم میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی جتنا آپ نے مجھے بتا دیا میں نمازیں بھی پڑھ لوں گا، میں روزے بھی رکھ لوں گا، میں زکوٰۃ بھی دے لوں گا، یا رسول اللہ نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کو دین کی دعوت دے تو پہلے فرائض کی دعوت دے، کیونکہ فرائض کے بغیر معافی نہیں ہے، نوافل کی باری بعد میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دل میں ایمان ڈال دیں، اپنی محبت ڈال دیں، پھر انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کر لیتا ہے۔ نمبر 2، اگر نوافل انسان کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فرائض میں کوئی کمی ہوگی اس کو دور کریں گے، اور اللہ کے تقرب کا بھی ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور بات، زکوٰۃ جو ہے یہ صرف مسلمان فقیروں کا حق ہے، دیگر مذاہب کا نہیں، دیگر مذاہب کا نہیں۔ دیگر مذاہب کو ہم صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مسلمان غریب بہن بھائیوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے، غیر مسلموں کا نہیں۔ غیر مسلموں کو دوسرے صدقات دیے جا سکتے ہیں، مثلاً قربانی میں سے غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، غیر مسلموں کو صدقہ خیرات میں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ہی حق ہے۔ حدیث نمبر 1211، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ مقرر ہوئے، عرب کے بعض قبیلے کافر ہو گئے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، آپ کیسے ان لوگوں سے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو سوائے اسلام کے حق کے مجھ سے محفوظ کر لیا، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ اصل بات یہ ہے، جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ اللہ کے دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہونے لگے، اور جو 9 ہجری کا سال ہے یہ تو عام الوفود کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اس سال 70 سے زیادہ وفد ایسے آئے جو کہ آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اسلام قبول کرتے، اسلام سیکھتے، اور واپس جا کر اپنے قبیلے والوں کو دین کی باتیں سکھاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو ایسے لوگ جن کی تربیت تھوڑی ہوئی تھی یا جو اسلام کو غالب دیکھ کر ایمان لائے تھے، ایسے لوگوں میں سے
کئی لوگ جو تھے وہ آپ کے وفات کے بعد مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کا موقف یہ تھا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ بات آپ نے صحابہ میں کہی۔ حضرت عمر کو اس سے اختلاف تھا۔ حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جو لوگ اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد تھا کہ جس شخص نے شہادتین کا اقرار کر لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو سوائے حق کے اسلام کے مجھ سے محفوظ کر لیا۔ تو حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ جو لوگ توحید کا اقرار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ اونٹ ماننے والی وہ رسی بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت ابو بکر کا موقف یہ تھا کہ یہ لوگ اگر مدینہ کی ریاست کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ اس کا مطلب ہے مدینہ کی ریاست کے فرما بردار نہیں ہیں اور مدینہ کی ریاست کے ماتحت نہیں ہیں، تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم زیادہ دیر نہیں ہوئی مگر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے، اور میں نے جان لیا کہ حضرت ابو بکر حق پر ہیں۔ تو لہٰذا حضرت ابو بکر کی بات حضرت عمر نے بھی تسلیم کی اور باقی تمام صحابہ نے بھی، اور حضرت عمر اور باقی تمام صحابہ سمیت ان تمام لوگوں سے جہاد کیا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ جیسے تارک نماز کافر ہوتا ہے، اسی طرح تارک زکوٰۃ بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی جنگ کی جائے گی۔ یہ بات سورہ توبہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بتائی۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں یہ حکم 2 دفعہ آتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر یہ کافر توبہ کر لیں، یعنی اپنے کفر سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، شہادتین کا اقرار کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو تب تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ آیت بڑی واضح ہے کہ صرف شہادتین کا اقرار کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی لازمی ہوگی اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازمی ہوگی۔ یہ دونوں کام وہ شہادتین کے ساتھ کریں، یعنی کفار، تو تب ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، ورنہ ان کا راستہ روکا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر اپنے موقف میں کلیئر تھے، واضح تھے۔ حضرت عمر کو بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے، تو انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کے موقف کو صحیح سمجھا اور پھر تمام صحابہ کے ساتھ مل کے حضرت ابو بکر نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا۔ حضرت ابو بکر کا سارا دور مرتدین کے ساتھ جہاد میں ہی گزرا۔ حضرت ابو بکر نے 11 جنگیں لڑی ہیں، اور یہ تمام جنگیں ان مرتدین کے خلاف تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے۔ حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے ان سے پہلے اندرونی تمام اختلافات کو ختم کر دیا تھا، اسی لیے حضرت عمر نے پھر بیرونی فتوحات کی طرف توجہ دی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت ابو بکر کا سارا دور ان لوگوں کے خلاف جہاد کرتے ہی گزرا ہے۔ تو ان دی لانگ رن میں آپ کو بتاؤں جو اصول ہمیں پتہ چلا اس حدیث سے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا
اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر نے یہ جہاد حضرت عمر اور باقی تمام صحابہ کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ تو لہٰذا اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ یہ دو فرائض جو ہیں یہ کم از کم ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ دو فرائض کون سے؟ پھر میں دوبارہ آیت دہرا دیتی ہوں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر کفار توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تب ان سے جنگ ختم ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو میں یہ اپنے معاشرے میں یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہی ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور بس جنت کے ہم ٹھیکیدار بن گئے۔ حالانکہ یہ دو صفات جب تک نہیں ہوں گی کسی کو مسلمان تسلیم کیا ہی نہیں جائے گا۔ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بھی ہے تو فرائض میں سے اور اللہ ہی کا حق ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں مسلمان ہونے کے لیے ابتدائی طور پر لازمی ہیں، باقی فرائض تو تمام ہی لازمی ہیں۔ فرائض کے ساتھ آپ کے حقوق و لباد بھی، معمولات بھی، اخلاقیات بھی، لیکن ان دو فرائض کی ادائیگی کے بغیر کوئی شخص مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے۔ حدیث نمبر 1215 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے اور چاندی کا مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا، حق سے مراد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو جب قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے اس سونے اور چاندی کے آگ کے تختے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ زکوٰۃ 4 چیزوں میں فرض ہوتی ہے، ایک سونا چاندی اور کرنسی، نمبر 2 مویشی جانور جب ان سے کاروبار کیا جا رہا ہو، اور پیداوار اس میں بھی زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور اموال تجارت، باقی یہ جو ہمارے گھریلو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارے گھر پہ زکوٰۃ نہیں، ہماری گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں، ہماری الیکٹرانکس کی چیزیں حالانکہ وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف بچت پر ہوتی ہے، اور وہ بچت 1 سال اس پر گزر چکا ہو۔ یہ 2 شرطیں لازمی ہیں زکوٰۃ کے لیے کہ استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ وہ گاڑی آپ کی 25 لاکھ کی کیوں نہیں ہے، اور خواہ آپ کا گھر 5 کروڑ کا کیوں نہیں ہے، وہ چونکہ استعمال میں چیز آ رہی ہے، جو چیز استعمال میں آ رہی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ بچت پر ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ بچت ہو بلکہ اس پر 1 قمری سال گزر چکا ہو تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت والے دن وہی سونے چاندی کو تختیوں کی شکل میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ یہ تمام احکامات سورۃ توبہ میں موجود ہیں۔ جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں دوبارہ آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے داغا جائے گا۔ حساب کتاب کے اس دن میں یہ عمل برابر جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، پس وہ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ یعنی یہ جو سونے چاندی کے تختے جب ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ تپایا جائے گا، دوبارہ اس کے پہلوؤں کو، اس کے پیشانی کو اور اس کی پشت کو داغ دیا جائے گا، اور یہ عمل قیامت کے پورے دن، حشر کے دن
جاری رہے گا، اور اس دن کی مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال ہے۔ اب جب یہ دن ختم ہو جائے گا پھر وہ شخص دیکھے گا کہ اس کا راستہ جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف ہے۔ تو یہ سزا جو اس کو زکوٰۃ نہ دینے کی دی جائے گی، یہ قیامت کے پورے دن دی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد پھر اس کی جنت کا یا جہنم کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ اس پہ لاگو ہوگا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اونٹوں کی زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ پیچھے تو ہم نے پڑھا سونے اور چاندی کے بارے میں۔ اب عرب لوگوں کے ہاں چونکہ اونٹ ان کے معاشرے کا بڑا اہم حصہ تھے، تو انہوں نے اونٹوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا اونٹوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے دن ان کا دودھ ضرورت مندوں کے لیے دوہا جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے مالک کو ایک چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے منہ یا پیٹھ کے بل گرا دیا جائے گا۔ یہ اونٹ اس وقت اتنے موٹے ہوں گے جو دنیا میں وہ سب سے زیادہ موٹے تھے۔ ان میں سے وہ ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے کھروں سے روندیں گے، اپنے منہوں سے کاٹیں گے۔ جب اس کا پہلا اونٹ گزر جائے گا تو اس پر پھر آخری اونٹ پھر لوٹا دیا جائے گا، یعنی اول سے آخر تک سب بار بار اسے روندتے اور کاٹتے ہوئے گزریں گے۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، پس وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھے گا۔ اب جی اونٹوں کا معاملہ ہے۔ کسی شخص کے فرض کیا دنیا میں 100 اونٹ تھے، موٹے تازے تھے، ان میں کچھ بچے بھی تھے، کچھ بڑی عمر کے تھے، یہ سارے اونٹ اس کے اوپر سے گزریں گے۔ اس آدمی کو جس نے ان کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، منہ کے بل یا پیٹھ کے بل گرا دیا جائے گا، اور وہ سارے اونٹ ایک لائن میں اس کے اوپر سے گزریں گے، اپنے منہوں سے کاٹیں گے، اپنے پاؤں سے روندیں گے، اور ایک جب لائن ختم ہو جائے گی تو وہی دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، اور یہ کام 50,000 سال تک کیا جائے گا۔ ایک بچہ بھی بیچ میں سے کم نہیں ہوگا، اور وہ موٹے ترین ہوں گے جتنے وہ دنیا میں تھے، اور وہ سارے اس کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں سے روندتے رہیں گے، اپنے منہوں سے کاٹتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ 50,000 سال تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی، اور یہ سزا کس چیز کی ہوگی؟ زکوٰۃ نہ دینے کی۔ اونٹوں کا ایک حق اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس دن ان کی پانی پینے کی باری ہو تو اس دن ان کا دودھ جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے، ضرورت مندوں کو دیا جائے۔ اب اونٹ جو ہے یہ عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتا، اس کا جو معدہ ہے یا اس کی اوجڑی جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس کو اسی لیے ریگستان کا جہاز کہتے ہیں کہ یہ سفر کے دوران کوئی ہفتے کی یا 2 ہفتے کے لیے اپنا پانی بھی سٹور کر لیتا ہے اپنے معدے میں، اور اپنی خوراک بھی سٹور کر لیتا ہے، اور اسی لیے اس کا معدہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو جس دن اس کو پانی پلاتے ہیں وہ بڑے اہتمام سے اس کو پانی پلایا جاتا ہے، اور بڑے اہتمام سے اس کو چارہ کھلایا جاتا ہے۔ پھر اگلے ہفتہ یا 2 ہفتے کے لیے وہی خوراک اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بھی حق ہے، اونٹوں کے مالک کو چاہیے کہ جس دن وہ اونٹوں کو پانی پلائے اس دن ان کا دودھ وہ ضرورت مندوں کو دے دے۔ اس سلسلے میں کچھ علماء کا تو خیال یہ ہے کہ یہ بھی لازمی ہے، لیکن کچھ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ یہ اگر وہ کسی ضرورت مند کو دیکھے تو اس دن اس کا دودھ اس ضرورت مند کو دے دے، نہ دیکھے تو اس کے لیے کافی ہوگا کہ وہ خود اس کو استعمال کر لے، لیکن اگر اس کو ضرورت مند نظر آئیں تو پھر اس کو ان کا دودھ دینا چاہیے۔ کچھ علماء کا خیال ہے اس کو لازماً دینا چاہیے۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ دونوں جو علماء کے خیال تھے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ اب تیسری بات
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल किया गया कि गायों और बकरियों का मसला क्या है। आपने फरमाया जो भी गायों और बकरियों का मालिक है और इनका हक यानी ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत का दिन आएगा तो उसे इनकी वजह से मुंह या पीठ के बल चटियल मैदान में गिरा दिया जाएगा। इनमें वो किसी को भी गुम नहीं पाएगा। इनमें से कोई बकरी या गाय मुड़े हुए सींगों वाली ना होगी और ना ही कोई गाय या बकरी ऐसी होगी कि उसके सींग ना हो, और ना ही कोई बकरी या गाय ऐसी होगी कि उसके सींग टूटे हुए हों। असल बात यह है कि जिसके सींग टूटे हुए हों या जिसके सींग ना हों, ज़ाहिर है उसकी ज़रब ज़्यादा सख्त नहीं होगी, तो लिहाजा वो जो बकरियां और गायें होंगी सब के बड़े बड़े सींग होंगे। हालांकि दुनिया में कई बकरियों के सींग टूटे होते हैं, कई गायों के सींग बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। उस दिन सब के सींग बड़े बड़े होंगे और ये सब इसे अपने सींगों से मारेंगी और अपने खुरों से रौंदेंगी। जब इस पर उसकी पहली बकरी या गाय गुजर जाएगी तो उस पर उसकी आखिरी बकरी या गाय लौटा दी जाएगी, यानी बार बार वो इसे सींगों से मारते और पैरों से रौंदते हुए गुजरेंगी। एक मर्तबा गुजरने के बाद 2 बार 3 बार गुजरेंगी। इस दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी, ये अमल दोहराया जाता रहेगा यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाए। बस वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ या जहन्नुम की तरफ देखेगा। अब पहले हमने पढ़ा सोने और चांदी के बारे में, अब हमने देखा ऊँट के बारे में, अब हम देख रहे हैं कि बकरियों और गायों का मालिक अगर उनकी ज़कात अदा नहीं करता तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। उसे एक चटियल मैदान में मुंह या पीठ के बल लिटा दिया जाएगा और वो बकरियां और गायें उसके ऊपर से गुजरेंगी, अपने सींगों से उसको मारेंगी और किसी का भी सींग टूटा नहीं होगा या उसके सींग छोटे नहीं होंगे या ये नहीं होगा कि उसके सींग हों ही ना, सब के ही बड़े बड़े सींग होंगे और वो उसको अपने सींगों से मारते हुए और अपने पाँव से रौंदे हुए गुजरेंगी। एक जो है तादाद गुजर जाएगी, दूसरी फिर शुरू हो जाएगी और ये काम 50,000 साल किया जाता रहेगा यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला हो जाए उनकी जन्नत का या जहन्नुम का, और ये सज़ा होगी उनकी ज़कात ना देने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह घोड़ों के बारे में क्या हुक्म है? आपने फरमाया घोड़े 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो आदमी के लिए गुनाह का बायस होते हैं, दूसरे वो जो आदमी के लिए फ़क्र व फाका से पर्दा होते हैं। ये वो घोड़े होते हैं जिन्हें कोई आदमी अल्लाह की रास्ते में सवाल की ज़िल्लत से बचने के लिए पाल ले। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों के बारे में वाज़े फरमाया कि घोड़े 3 किस्म के हैं। पहले घोड़े वो हैं जो इंसान के लिए गुनाह का बायस हैं। ये वो घोड़े हैं जिनको इंसान अपनी शोहरत के लिए पालता है, अपने दिखावे के लिए पालता है, लोगों के दरमियान शो ऑफ के लिए पालता है, अपने स्टेटस के लिए पालता है। तो ऐसे घोड़े उसके लिए गुनाह का बायस होंगे। वो लोगों का हक उसमें से नहीं निकालता या अल्लाह का हक उसमें से नहीं निकालता, तो ये घोड़े उसके लिए सरासर गुनाह का बायस होंगे। दूसरी किस्म के वो घोड़े हैं जिन्हें इंसान अल्लाह के रास्ते में फ़क्र फाका से बचने के लिए पालता है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पालता है, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए पालता है, और फिर वो उनकी पुश्तों और गर्दनों में अल्लाह का हक नहीं भूलता। पुश्तों से क्या मुराद है? किसी और को सवारी की ज़रूरत है तो उसको भी अल्लाह का हक समझ के कि मेरे माल में गरीबों का भी हक है, ज़रूरतमंदों का भी हक है, सवारी के लिए दे देता है और आरियतन दे देता है। तो ये घोड़े उसके लिए जहन्नुम से पर्दा होंगे। लेकिन वो घोड़े जो आदमी के लिए अजर हैं वो हैं जिन्हें कोई शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए अहले इस्लाम की खातिर किसी चरागाह या बाग में बांधता है। तो लिहाजा अब घोड़े 3 किस्म के हो गए। एक तो वो घोड़े हैं जो इंसान अपनी शोहरत और नामवरी और स्टेटस और शो ऑफ के लिए पालता है, वो तो इंसान के लिए अजाब ही अजाब है।
نمبر 2 وہ گھوڑے جو انسان سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے پالتا ہے اور وہ اس کے لیے پردہ بن جاتے ہیں، دنیا میں وہ اس کی عزت محفوظ رہتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اپنے لیے روزی روٹی کا اہتمام کرنا اور سوال سے بچنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لازمی قرار دیا ہے، اور وہ ان گھوڑوں میں مستحق لوگوں کا، رشتہ داروں کا حق نہیں بولتا۔ اور تیسرے وہ گھوڑے ہیں جو سراسر اجر کا باعث ہیں، وہ ان کو جہاد کے لیے پالتا ہے۔ یہ گھوڑے اس باغ یا چراگاہ میں سے جو کچھ کھائیں گے تو اس کے لیے ان کی کھائی ہوئی گھاس کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ہے اجر ان گھوڑوں کا جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پالے جاتے ہیں۔ ان کی لید اور پیشاب کی مقدار کے مطابق نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ گھوڑے جتنی گھاس کھاتے ہیں، جتنا چارہ کھاتے ہیں، وہ اتنا اس شخص کے لیے اجر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ گھوڑے پیشاب کرتے ہیں یا اپنی لید کرتے ہیں تو اس کے مطابق اس کو ان کا بھی اجر ملتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی گھوڑا اپنی رسی توڑوا کر ایک ٹیلے یا 2 ٹیلوں پر چڑھتا ہے اور کودتا پھرتا ہے تو اس حالت کے دوران وہ جتنے قدم چلتا ہے اور لید اور پیشاب کرتا ہے ان کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت اس کے لیے نیکیاں لکھ لیتے ہیں۔ اب ایک گھوڑے نے کیا کیا؟ اس کو باندھا گیا تھا لیکن اس نے اپنی رسی توڑوا لی، اور رسی توڑوانے کے بعد وہ کسی ٹیلے پر چڑھ گیا، اس نے کسی درخت سے کھا لیا، اس نے پیشاب کر لیا، اس نے اپنی لید جو تھی وہ کر لی، تو اس گھوڑے کے جتنے قدم وہ چلتا ہے اور جتنا وہ چارہ کھاتا ہے، جو کچھ وہ پیتا ہے، جو کچھ وہ نکالتا ہے فضلے کے طور پہ، ان ساروں کی مقدار کے برابر اس کے مالک کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اب جب گھوڑے نے رسی توڑوا لی، اب جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ باغ کے جا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ اپنا فضلہ خارج کر رہا ہے، ان سارے میں مالک کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مالک کی نیت کے بغیر یہ کام ہو رہے ہیں، کیونکہ گھوڑے نے تو اپنی رسی توڑوا لی، لیکن چونکہ وہ گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پالا گیا تھا تو لہٰذا مالک کی نہیں بھی نیت، تو تب بھی گھوڑا جتنے قدم چلتا ہے، کسی ٹیلے پر چڑھتا ہے، کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، کچھ نکالتا ہے، اس سارے کا اجر گھوڑے کے مالک کے حق میں نیکیوں کی صورت میں لکھا جاتا رہے گا۔ کام ایک ہی ہے، گھوڑا پالنا، لیکن آپ دیکھیں کہ نیت کے ساتھ کیسے اجر میں فرق پڑتا ہے۔ ایک شخص ہے گھوڑا شہرت کے لیے، شو آف کے لیے، ناموری کے لیے پال رہا ہے، دوزخی دوزخ۔ دوسرا آدمی ہے اپنی ضرورت کے لیے پال رہا ہے، وہ اس کے لیے دنیا میں اس کی عزت کا پردہ بن جاتا ہے، آخرت میں جہنم کے لیے پردہ بن جاتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالتا ہے، وہ گھوڑا جہاں چلتا ہے، جہاں کھاتا ہے، جہاں پیتا ہے، جہاں اپنی فضلہ خارج کرتا ہے، اور جب وہ اپنی رسی توڑا لیتا ہے اور رسی توڑانے کے بعد وہ جہاں بھی بھاگتا دوڑتا کھاتا پیتا ہے، مالک کی نیت نہیں بھی ہوتی، اس کے باوجود اس کے نامہ عمل میں اس گھوڑے کے قدموں کے برابر، اس گھوڑے کی گھاس کے برابر، اس گھوڑے کی لید اور پیشاب کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فرق کس سے پڑا؟ صرف نیت کے ساتھ۔ گھوڑے کا مالک جب اس کو لے کر کسی نہر پر سے گزرے اور وہ گھوڑا پانی پیے، حالانکہ مالک اسے پانی پلانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے پیے ہوئے گھونٹوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، گدھوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے گدھوں کے بارے میں اس مخصوص اور جامع آیت کے علاوہ مجھ پر کچھ بھی نازل نہیں کیا گیا، اور وہ جامع آیت یہ ہے، جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت والے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا قیامت والے دن اسے بھی دیکھ لے گا۔ حدیث بڑی خوفناک ہے۔ وہ لوگ جو ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ ڈر جائیں، اور اس سے قبل کہ ہماری زندگی کی مہلت ختم ہو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر لیں۔
سونے چاندی کے مالک سونے چاندی میں اور کرنسی میں زیورات بھی آتے ہیں، اور اکثر خواتین کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خامد ہماری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا، ہم اس کو کیسے ادا کریں؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اپنا زیور ہے تو اسی زیور میں سے تھوڑی سی زکوٰۃ نکال دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی انگوٹھی نکال دیں، کوئی ایسی ایئرنگز نکال دیں جن کا وزن کم ہو، اور اپنا حساب کتاب برابر کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو اللہ کے ہاں یہ عذاب سہنا پڑے۔ اسی طرح جو لوگ مویشی فارم انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی کھیت رکھے ہوتے ہیں، جاگیردار جن کی ایکڑوں کی زمینیں ہوتی ہیں اور وہ اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، تو ان ساروں کو یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی جو سزا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور موت سے پہلے اپنے معاملات صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے بعد اب ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے، ان کی فضیلت اور ان سے متعلقہ دیگر احکامات کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الی قولہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم پر سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں اور حق کو باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو جو تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کی فرضیت کی آیات اتاری تو یہ بتایا کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اصل میں انسان کو اس بات سے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ کام پہلے بھی لوگ کرتے آئے اور یہ کام میرے اوپر بھی فرض کر دیا گیا۔ تو روزے ضبط نفس سکھانے کے لیے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین چیز ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پہ فرض کی تھی۔ باقی ان کی نوعیت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں، لیکن روزے ایک عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر فرض کیے تھے، اور اسی طرح مسلمانوں پر بھی فرض کیے گئے۔ جو شخص رمضان میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ سفر میں انسان چاہے تو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، روزہ رکھے ہوئے کو کھول دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، اور اگر وہ چاہے تو صبح روزہ رکھے ہی نہ۔ ان دونوں صورتوں میں اس کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ وہ چاہے تو سفر میں صبح سے روزہ رکھے ہی نہیں، اور چاہے تو روزہ رکھ لے اور اسے پورا کر لے، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اور اگر وہ روزہ رکھ چکا اور رکھنے کے بعد اس سے اب مشقت برداشت نہیں ہو رہی تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ کھول دے، اور ان دونوں صورتوں میں اس کی قضا صرف ایک روزہ ہوگی۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، وہ اپنی بیماری میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی عورت حاملہ ہے، کوئی عورت دودھ پلاتی ہے، کوئی عورت کے وضع حمل کے دن ہیں، تو اس صورت میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ یا کوئی مریض ہے، اس کو بھی اجازت دی ہے۔ ہاں، ایسا مریض جس کی بیماری ختم ہونے کا امکان نہیں ہے، مثلا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ساری عمر چلتی ہیں، مثلا شوگر، مثلا ہارٹ پیشنٹ، مثلا بلڈ پریشر، تو ایسے لوگ جو ہیں اگر تو ان کو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو انہیں روزہ رکھ لینا چاہیے، اپنی طاقت کو وہ بہتر جانتے ہیں، اور اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو
ان کو اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دیں، یا پھر ایسے بوڑھے لوگ جن کی طاقت بحال ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسے لوگ بھی روزہ چھوڑ کر اس کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو خواتین پریگننسی میں ہیں، یا جو خواتین اپنے ان کے قضا روزے رہتے ہیں، یا جو خواتین دودھ پلا رہی ہیں، یا جو مریض اپنی مرض سے صحت یاب ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ صحت یابی کے بعد اپنے روزوں کی قضا دیں۔ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ اسی لیے آج میں نے اس کلاس کے شروع میں آپ کو ترغیب دی ہے کہ جن خواتین کے روزے رہتے ہیں وہ آج کل روزے اپنے رکھ لیں، ان کی قضا دے دیں، اور جنہوں نے قضا دے دی ہوئی ہے اور وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی آج کل کے دن جو ہیں وہ بہترین ہیں، کیونکہ آج کل 12 گھنٹے سے بھی کم اوقات کا روزہ ہے۔ دوسری بات ہے موسم بڑا مناسب ہے، بھوک اور پیاس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تو ان دنوں سے ضرور فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ دن نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری 4 مہینوں تک رہیں گے، ان سے لازماً فائدہ اٹھائیے۔ حدیث نمبر 1216 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈال ہے، تو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ دل لگی کی باتیں نہ کرے، نہ چیخے چلائے، اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے میں تو روزے دار ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے مختلف عمل کے لیے مختلف اجر رکھے ہیں۔ کسی عمل کا اجر ہزاروں گنا، کسی عمل کا اجر سینکڑوں گنا۔ عام اللہ نے اصول یہ رکھا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور یہ منیمم ہے۔ اس کے بعد کسی عمل کا درجہ اللہ تعالیٰ نے 100 گنا، کسی کا 700 گنا، کسی کا 1000 گنا۔ یہ اس عمل کی جیسی جیسی کیفیت ہوتی ہے، جیسی جیسی کسی کی نیت ہوتی ہے، جتنا خلوص ہوتا ہے، جتنی محنت ہوتی ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ انسان اللہ کی خاطر اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، کھانا پینا، تعلقات، ان کو روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اجر خود عطا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ روزے کا اجر کتنا ہوگا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، روزے کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی جزا جنت ہی ہے۔ تو روزہ ڈال ہے۔ ڈال ایک ہتھیار ہوتا تھا گول سا، اور جب میدان جنگ میں دشمن حملہ کرتا تھا تو دوسرا شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ڈال سامنے کر دیتا تھا، اگلے کی تلوار، تیر یا کوئی بھی اور اسی طرح کا جو وہ زخم لگانا چاہتا تھا وہ سب ڈال پہ رک جاتے اور وہ اپنے آپ کو وہ شخص بچا لیتا۔ اسی طرح روزے میں ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے، جیسے ڈھال ہمیں ہر قسم کے حملے سے بچاتی ہے، تو روزے میں جو شیطان ہم پر حملے کرے گا وہ روزہ ہمیں اس سے بچائے گا۔ لہٰذا روزے میں ہم نے ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے، وہ گناہ ہماری زبان کے ہوں، یا وہ گناہ ہمارے دل کے ہوں، یا وہ گناہ ہمارے ہاتھ کے ہوں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ یہاں 2 باتوں کا ذکر ہے کہ تم میں سے جس کا روزہ ہو فلا یرفس، تو وہ رفس نہ کرے۔ رفس کہتے ہیں تعلقات سے قبل کی ہوئی باتیں اور تعلقات سے قبل کی ہوئی حرکات۔ تو لہٰذا چونکہ تعلقات منع ہے تو لہٰذا ان تعلقات کی جو ابتدا میں جو باتیں ہوتی ہیں یا جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کو تعلقات تک پہنچا دے۔ نمبر 2، وہ چیخے چلائے نہیں، اونچی نہ بولے،
کیوں اللہ کے نبی نے روکا اونچی بولنے سے؟ انسان جب اونچی بولتا ہے غصہ بڑھتا ہے، اور جب غصہ بڑھتا ہے تو انسان شیطان کے اثرات کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غصہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ غصے کے ساتھ ہی طلاقیں ہو جاتی ہیں، غصے کے ساتھ ہی بھائیوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، غصے کے ساتھ ہی قتل ہو جاتے ہیں، غصے کے ساتھ ہی انسان سارا کچھ اپنے ہاتھوں برباد کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا روزے میں اونچی بولنا بھی منع ہے، دھیما بولیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اونچا بول رہا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اسے کہہ دیجئے نمرون صائمن، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ دوبارہ کرے، پھر اسے کہہ دیجئے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ تیسری دفعہ چیخے اور بولی جائے، تیسری دفعہ کہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی کب تک اکیلا بولتا رہے گا؟ تو روزے میں اونچی نہیں بولنا۔ ماؤں کو سمجھ آنی چاہیے روزے میں بچوں کو چیخنا نہیں ہے، بچوں پہ چلانا نہیں ہے، ان سے کو آرام سے سمجھانا ہے۔ تو روزوں میں نہ تو رفض کریں نہ چیخیں چلائیں۔ رفض آپ کو پہنچائے گا تعلقات تک، اور غصہ آپ کو پہنچائے گا اللہ کی نافرمانیوں تک۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اصل بات ہے جب انسان فاقہ کرتا ہے تو عصر کے وقت جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کے منہ سے بو آنے لگ جاتی ہے، اور یہ بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کستوری دنیا کی سب سے بہترین خوشبو ہے، جو کہ سونے سے بھی مہنگی ہوتی ہے، اور یہ ہرن کے نافے سے نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی بو جو ہے اس کے منہ میں سے جو آتی ہے وہ کستوری کی خوشبو سے، دنیا کی بہترین خوشبو سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہوتے ہیں۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کا بدلہ دیکھ کر روزے سے خوش ہوتا ہے۔ روزہ دار جو ہے اس کے لیے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے روزہ کھولنے کے لیے، وہ یہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پانی پی لیں، روزہ کھول لیں تو یہ دعا پڑھیے، پیاس چلی گئی، میری رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر ثابت ہو گیا۔ باقی یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں تیرے رزق پر بھی اس کو افطار کر رہا ہوں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت سے یہی دعا ثابت ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو روزے دار کو ایک خوشی تو ہوتی ہے جب روزہ کھولتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اس خوشی کو محسوس کیا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سارے سامعین روزہ رکھنے والے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسری خوشی جب قیامت کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ اس روزے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے یہ اپنا کھانا پینا اور اپنے جنسی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، باقی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے واضح کر چکی ہوں۔ حدیث نمبر 1217 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جس کو ان دروازوں میں سے کسی دروازے سے پکارا جائے گا اس کے لیے تو کوئی نقصان اور خسارہ نہیں، کیونکہ مقصد تو جنت میں داخلہ ہے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جن کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ جہنم کے 7 دروازے،
اور جنت کے 8 دروازے. ان دروازوں میں سے کسی کا نام باب الایمن ہے، کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا نام باب الزکوٰۃ ہے، کسی کا نام باب الریان ہے، کسی کا نام باب الجہاد ہے. جو شخص اپنی جس نیکی میں نمایاں ہوگا اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا، اس کو اسی دروازے سے گزرنے کی اجازت ہوگی. ویسے بھی آپ اندازہ کیجئے حشر کے دن کوئی اربوں لوگ نہیں ہوں گے، کھربوں، بلکہ ان سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے، کیونکہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کی تمام مخلوقات حشر کے دن اکٹھی ہوں گی. تو ان میں سے جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کی گروپنگ کر دی جائے گی، اور ہر کوئی اپنی نیکی کے مطابق اسی دروازے سے جنت میں جا رہا ہوگا. ہاں، السابقون جو ہیں وہ باب الایمن سے جنت میں داخل ہوں گے. اب جو شخص جوڑا خرچ کرے، یعنی وہاں پہ ایک آدمی کے کھانے کی ضرورت تھی، دینے والے نے 2 آدمیوں کا کھانا دے دیا. ایک لباس کی ضرورت تھی، اس نے 2 لباس دے دیے. ایک جوتے کی ضرورت تھی، اس نے 2 جوتیاں دے دیں. علی ھذا القیاس جو شخص جوڑا خرچ کرے اسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. کسی جگہ ایک گھوڑے کی ضرورت تھی، اس نے 2 دے دیے. کسی جگہ ایک بکری کی ضرورت تھی، اس نے 2 مہیا کر دیں. کسی جگہ ایک گائے کی ضرورت تھی، اس نے 2 گائے مہیا کر دیں. تو ایسے شخص کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا. کیا سمجھ آئی؟ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، فیاضی سے صدقہ کرنا، کہ جو شخص ایک کی بجائے 2 چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا اسے جنت کے تمام دروازوں سے پیشکش کی جائے گی کہ تم جس مرضی دروازے سے داخل ہو جاؤ. ہر دروازے کا دربان اس کو دعوت دے گا، میرے دروازے سے گزر جاؤ، میرے لیے یہ قابل فخر ہوگا. تو یہ عمل کون سا ہے؟ صدقہ کیا، جہاں پہ ایک کی ضرورت تھی وہاں پہ 2 چیزیں خرچ کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہر کام میں سبقت لے جانے والے تھے اور وہ السابقون الاولون میں سے بھی تھے، اور سورہ واقعہ میں جو اللہ تعالیٰ نے گروہ بتائے ہیں السابقون ان میں سے ہوں گے. تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کو تمام دروازوں سے بلایا جاتا ہے، وہ کسی بھی دروازے میں سے داخل ہو جائے، اسے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا، کیونکہ مقصد تو جنت میں داخلہ ہے. تو وہ کسی دروازے میں سے بھی چلا جائے تو اسے تو فرق کوئی نہیں پڑتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ساتھ ہی سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم بھی انہی میں سے ہوگے، تم بھی انہی میں سے ہوگے. حضرت ابو بکر جو تھے بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری دے دی. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ تم میں سے کس شخص نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے. پھر آپ نے سوال کیا تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر یہاں بھی جواب دینے والوں میں تھے یا رسول اللہ میں نے. پھر آپ نے سوال کیا تم میں سے کس شخص نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر پھر یس کہنے والوں میں سے تھے. پھر چوتھا سوال یہ تھا تم میں سے کس شخص نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی؟ اب بھی حضرت ابو بکر اس نیکی میں شامل تھے. تو آپ نے فرمایا جو شخص یہ نیکیاں کرتا ہے اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. بات یہ ہے یہ نیکیاں لیکن یہ نیکیاں ایک دن میں ہونی چاہیے. ایک دن میں جو شخص یہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہی جنت میں داخل فرمائیں گے. حدیث نمبر 1219 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں. جو رمضان کے روزے ہیں وہ فرض ہیں اور ان کا اجر تو آپ پڑھ چکی پیچھے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ.
روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں اور اس کی جزا بھی میں نے آپ کو بتا دی، ان کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ صحیح ہے؟ یہ نفلی روزوں کا ذکر ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے سے مراد کفار سے جہاد کرتے وقت روزہ رکھنا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، جنگ بدر جو کہ پہلی جنگ ہے، یہ 17 رمضان کو ہوئی۔ صحابہ نے روزے بھی رکھے ہوئے تھے، جہاد بھی کر رہے تھے۔ یہ تو خیر فرضی روزے تھے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نفلی روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت سے اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، علیحدہ اس سے کہ جہاد میں ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ کیونکہ الفاظ یہ ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر بندے کو ضرورت ہے جنت میں جانے کی، اور ہر شخص کو ضرورت ہے دوزخ سے بچنے کی، تو یہ روزے آپ کے لیے یہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی روزہ ڈال ہے، آپ اس میں ہر گناہ سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث نمبر 1221 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی رمضان کی تیاری ہوتی ہے، اور یہ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو آپ نے اس حدیث میں پڑھ لیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے جنت سارا سال سجائی جاتی ہے، اور یہ اس کی جو آرائش ہے یا جو اس کی رینوویشن ہے یہ رمضان تک مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جب رمضان آ جاتا ہے وہ اس کی آرائش مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ویسی صورت ہے جیسے ہمارے ہاں کسی مہمان نے آنا ہو، ہماری کوئی تقریب ہو، ہم آخر وقت تک فائنل ٹچز دیتے رہتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، بہترین اس کو بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رمضان جب آتا ہے تو جنت کی جو آرائش ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک اور تیاری یہ ہوتی ہے رمضان کی کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ایک نیکی کا ماحول بنتا ہے، نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے، گناہ کے لیے بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ایک ماحول بنتا ہے جس میں نیکی کرنی آسان ہوتی ہے، گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہر گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر بڑھا دیتے ہیں ہر نیکی کا۔ تو یہ سمجھ لیجیے اللہ کی ایک لوٹ سیل لگ جاتی ہے، اللہ کی رحمت کے دریا بہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما